کتا یہ اس نے دل میں کہا تھا، کیا نام ہے تیرا؟ چہکتی اپنے انداز میں گویا تھی۔ پنکی پنیری نام بتانے والا شیری تھا۔ پنکی تو ٹھیک ہے، پر یہ پنیری کیا ہے؟ چہکتی کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ ارے وہی پنیری جو اڑتی پھرتی ہے، بس اس کا ناچ دیکھے گی تو وہ بھی مان جائے گی پنیری ہے۔ شیری نے شیروان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور شیروان کا دل چاہا وہ اس کا گلا دبا دے۔ تو ہی بولتی رہے گی یا پھر کچھ بولے گی؟ چہکتی اب روٹیاں کپڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ بول میری پنکی پنیری۔ شیری اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں جی، بڑا اچھا ناچتی ہوں، شیروان نے ادا سے کہا تھا۔ شیری سے اچھی خاصی ٹریننگ کروا کر لایا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیروان شیری سے زیادہ لچک دکھا رہا تھا۔ اللہ کی اس کائنات میں ہر چیز کسی خاص مقصد سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار پر چینکتا دیکھا تو اللہ سے پوچھا، اے اللہ، تو نے چینکتے کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے سے پہلے یہ چینکتا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ ڈاکٹر ہارون کرسی پر بیٹھے اپنے الفاظ سامنے والوں کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ چھوٹے سے اس کمرے میں 9-10 لوگ بیٹھے تھے۔ اس کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو بغیر حکمت، بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ سوشل میڈیا پر بلیوں کی تصویریں بہت شیئر ہوتی ہیں۔ از اٹ سو کیوٹ برو کے یس، ہلکی آوازیں آئیں۔ میں نے کہا، ہر مخلوق کا مقصد ہے، تو بلیوں کا کیا مقصد ہے؟ چوہے پکڑنا، وہ آہستہ سے بولی۔ کمرے میں کھلکھلاہٹ ہوئی تھی۔ اونچا بولیں۔ ڈاکٹر ہارون نے دائیں دیوار کے ساتھ تیسری کرسی پر بیٹھی حیا سے کہا۔ وہ کنفیوز تھی۔ چوہے پکڑنے کے لیے وہ دوبارہ لیکن قدرے اونچا بولی تھی۔ دیٹس دی رائٹ آنسر۔ انہوں نے حیا کو سراہا۔ اس کا اعتماد بڑھا تھا۔ آسٹریلیا کا ایک آئی لینڈ ہے، میکیروری آئی لینڈ۔ وہاں بلیاں بہت ہو گئی تھیں اور وہاں کے جو سمندری پرندے تھے وہ بلیوں کے شکار کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ بلیوں کو اس آئی لینڈ سے ختم کر دیا جائے، اور ایسا کیا بھی گیا تو کہ آئی لینڈ پر خرگوش اور چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ خرگوش نے فصلیں تباہ کرنا شروع کر دی تھیں۔ تو بیٹا، اگر بلیاں نہ ہوتی تو زمین پر چوہے، خرگوش اور دوسرے چھوٹے کی آبادی بڑھ جاتی۔ خرگوش فصلیں تباہ کر دیتے، چوہے اناج کھا جاتے۔ آپ کو پتہ ہے، خرگوش ایک سیزن میں 100 بچے پیدا کرتا ہے اور ایک چوہوں کے جوڑے سے ایک سال میں 2000 چوہے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی 2000 چوہے اگر 3 سال اور رہیں تو 1/2 بلین چوہے اور پیدا ہوں گے۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ فرض اگر بلیاں نہ ہوں تو 1-2 سال میں ہی پوری زمین چوہوں سے بھر جائے۔ وہ ان کو حیران کر رہے تھے۔ چوہے چونکہ گندگی میں رہتے ہیں تو ان کے آس پاس ہونے سے ہی مہلک بیماری پھیلتی ہے، طاعون سرفہرست ہے، اور اگر ان کی آبادی یوں ہی بڑھتی رہی تو انسانوں کے لیے اناج نہیں بچے گا اور ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ وہ سانس لینے کو روکے تھے۔ سر، اگر ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو چوہوں کا کیا مقصد ہے؟ پھر حیا پر اعتماد تھی۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کوسچن۔ وہ مسکرائے۔ بیٹا، پہلے تو یہ کہ چوہے یعنی مردار خور ہیں، اور دوسرا یہ سورس ہیں دوسرے جانوروں کی خوراک کا، سانپ اور مختلف پرندے وغیرہ۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا، چلیں اس سے بھی چھوٹی مثالیں لیتے ہیں۔ آپ نے شہد کی مکھی دیکھی ہے؟ کتنی چھوٹی سی ادنیٰ سی مخلوق ہے۔ ہمارے گھروں میں اس کا شہد بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ شفا ہے اس کے شہد میں۔ کیا اس شہد کی مکھی کا مقصد شہد بنانا ہی ہے؟ ڈاکٹر ہارون نے پہلو بدلا۔ دائیں طرف تیسری کرسی پر ہاتھ میں کاپی پنسل پکڑے وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ بیٹا، آپ کسی سپر مارکیٹ میں جائیں، وہاں موجود 1/3 فوڈ اس شہد کی مکھی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ مکھی نہیں ہوتی تو پولینیشن نہیں ہوتی، اور پولینیشن نہیں ہوتی تو 33% فصلیں اور 90% پودے ناگتے۔ اگر یہ شہد کی مکھیاں نہ ہوں یا کم ہو جائیں تو ہمارے ایکو سسٹم کو ختم ہو جائے گا۔ بتانا یہ مطلوب ہے کہ ہر مخلوق کے اس دنیا میں ہونے کا مقصد ہے۔ انسان ساری زندگی اس دنیا میں گزار لیتا، لیکن اپنے اس دن میں آنے کا مقصد پہچاننا تو دور کی بات، وہ خود کو بھی نہیں پہچان پاتا۔
اب وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاؤ آر یو، آپ کے ممکنہ جوابات کیا ہوں گے؟ مائی نیم از دس، آئی ڈو دس جاب، آئی لیو ان اسلام آباد وغیرہ۔ یس اور نو، انہوں نے حمایت چاہی۔ یس، دوبارہ ہلکی ہلکی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ سو یور نیم از، وائی زی، there is another person with the same name long in the same city, now what will you do؟ میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ ان کی آواز قدرے بلند تھی۔